صحابہ کرام سے افضل کوئی نہیں، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے قیامت تک۔ چنانچہ یہ صحابہ جو ہیں بعد میں آنے والے ہر شخص سے افضل ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی پوری زندگی عمل میں کھپا دے تو کبھی بھی وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو پائے گا۔ انبیاء میں آپس میں فضیلت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طریقے سے صحابہ کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے دونوں قسم کے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو سابقون اولون ہیں انصار مہاجرین کی شکل میں، اور جو ان کے ہاتھوں دوسرے لوگ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحبت، انہیں صحبت حاصل ہوئی، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، رضی اللہ عنہ۔ دونوں کیٹیگری کے صحابہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے سب راضی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو پہلی سرٹیفکیٹ ہوئی اللہ کی رضامندی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ اب بتائیے صحابہ کرام کو جنتی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے جنتی، اللہ جو ان کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا؟ پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم کیوں ان پر اعتراض کریں بھائی؟ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی جنت کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں جاری، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا آپ دیکھیں، غور کریں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، یہ جو ہے غالباً سورہ حدید کی 10 نمبر آیت ہے، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑا ہے، ان کا درجہ زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کے اندر اس میں بھی کیٹیگری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صحابہ کرام کی جو ہے درجہ بندی کی ہے۔ ایک جو ہے فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے۔ لیکن یہاں بھی آپ غور کریں گے تو فتح مکہ کے بعد یعنی 8 ہجری کے بعد ہی زیادہ تر لوگ اسلام قبول کیے۔ فتح مکہ کے بعد کتنے تھے صحابہ؟ 10,000 صحابہ گئے تھے لڑنے کے لیے، اس کے 1 سال کے بعد 30,000 گئے تھے لڑنے کے لیے صحابہ کرام، رومی فوج سے تبوک کے موقع، تبوک کے جو ہے شہر میں۔ بتائیے 30,000 1 سال کے بعد اکٹھا ہو گئے۔ پھر دوسرے سال یعنی 10 ہجری میں 1,00,000 صحابہ ہو گئے۔ تو بھائی 8 ہجری میں فتح مکہ کے وہ تو 10,000 تھے، 12,000 تھے، 12,000 تو 2,000 تو مکہ والے تھے، نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ٹوٹل 10,000 گئے تھے۔ 1 سال کے بعد 30,000، 20,000 زیادہ ہو گئے۔ ایک ہی سال میں جو ہے بعد والے جو ایمان لانے والے تو ڈبل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے جب وہاں فتح مکہ میں جب اکٹھا ہونا ہوا تو وہاں 1,00,000 کے قریب ہو گئے، 2 سال میں 1,00,000 ہو گئے۔ تو فتح مکہ کے وہ تو صرف 10,000 تھے، یہ 90,000 کہاں سے آ گئے؟ 90,000 فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو تعداد بعد والوں کی زیادہ، سارے لوگ چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے، ٹھیک ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کیا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے بعد والوں کے مقابلے میں۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا، دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کر کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں جو ہے حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تمام جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اسی لیے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ نے سب کی تعریف کی اور یہ واضح کیا کہ اسلام لانے میں سبقت کرنے والے اور جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے اعتبار سے ان کے درجات میں تفاوت ہوگا، البتہ اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے پتہ چل رہا ہے۔ یہاں دیکھیے کسی کو کوئی وہ بھی نہیں، اعتراض کا موقع بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فضیلت بیان کی ہے صحابہ کی ایک دوسرے پہ، اور اسی فضیلت پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ صحابہ میں آپس میں ایک دوسرے پہ فضیلت ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے صحابہ کرام کے اندر، وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے
اس کے بعد حضرت عمر کو جو مقام ہے وہ کسی کو نہیں ہے ابو بکر کے علاوہ، اس کے بعد جو حضرت عثمان کو ہے، اس کے بعد جو حضرت علی کو ہے، اور ان چاروں خلفاء کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی صحابہ کو نہیں ہے۔ یہ چار جو صحابہ ہیں خلفاء اربعہ، یہ سب سے افضل ہیں امت کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، انصار مہاجرین ہیں، اہل حدیبیہ ہیں، یہ سارے لوگ سب کی کیٹیگری ہے، سب دھیرے دھیرے جو افضل لیکن افضل سب ہیں۔